یہ محض ایک حضرت یوم آزادی ہی نہیں ہے، یہ ہمارا پلیٹینم جوبلی یعنی 75th ایئر آف انڈیپینڈنس ہے، جس کو ہم امرت مہوتسو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امرت رتن کی طرح ہے۔ اور رہی بات میں کیا کہنا چاہوں گا اپنی امت سے، مسلمانوں سے، دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک آزادی کی جدوجہد کا تعلق ہے، اس میں چاہے وہ 1758 ہو، چاہے 1857 ہو یا 1947 ہو، ہمیشہ ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے کندھے سے کندھا ملا کے ملک کی آزادی کے لیے، یہ سمجھیے، جو بھی قربانیاں دینی تھیں، دامے درمے قدمے سخنے تن من دھن سے، وہ دی۔ اور چونکہ متحد تھے ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور بھی جو قومیں ہیں سب، تو اس کی وجہ سے ہمیں آزادی حاصل ہوئی۔ چونکہ آزادی سے پہلے بڑا خراب ماحول تھا جناب، اور انگریزوں نے یہ دیکھیے کہ 7 سمندر پار سے آ کر ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ ہی نہیں کیا، بلکہ جو ایک سیلف رسپیکٹ تھی، سیلف اسٹیم تھی، اس میں سب ہندو مسلم سکھ عیسائی شامل تھے، اس کو پیروں تلے رون دیا۔ ایسے ایسے بورڈ لگائے جاتے تھے پارکس کے اندر کہ ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ۔ ٹھیک ہے نا، بہت ہی یہ سمجھیے کہ دل کو بالکل چھلنی کرنے والی چیزیں انگریز کر رہے تھے۔ اس موقع پہ میں مسلمانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کریں مسلمان، جو بھی ہم 20-30 کروڑ آج یہاں ہیں، کہ جو ہمارے باپ دادا تھے وہ یہیں رہے، اور پارٹیشن کے وقت they did not cross the border، وہ پاکستان نہیں گئے، کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان جو ہے ایک تو اپنے آپ کو خود پورے طریقے سے برقرار نہیں رکھ پائے گا، اور دوسرے یہ کہ جو بات ہندوستان میں ہے مسلمانوں کے لیے، بھلے ہی یہاں برادران وطن کی تعداد زیادہ ہے، پاکستان میں اس طرح کا ماحول نہیں ہوگا۔ وہاں مسلمانوں میں ہی یہ سمجھیے کہ رنجشیں اور شکوے شکایت پیدا ہو جائیں گے۔ ان کی پیشن گوئی صحیح، بالکل صحیح نکلی، بلکہ اس حد تک رنجشیں ہو گئیں کہ جو پاکستان کا جو دوسرا ٹکڑا تھا، جو مطلب یہ سمجھیے جس کو ایسٹ پاکستان ارسٹوائل کہا جاتا تھا، وہ تو بالکل چلا ہی گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا بے تحاشا شکریہ ادا کریں کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہندوستان کو مولانا آزاد نے کہا تھا کہ دس از اے لینڈ آف پیس، یعنی دارالامن کہا تھا، دارالحرب نہیں ہے۔ دیکھیے، 3 طرح کے ملک ہوتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا اسلامک ٹرمینالوجی کے مطابق۔ ایک تو ہوتا ہے دارالحرب، وہ ملک ہوتا ہے جہاں کا جو مطلب انتظام راج کاج ہے وہ غیر مسلمین کے ہاتھ میں ہو۔ ایک ہوتا ہے دارالاسلام یا دارالسلام کچھ کہہ لیجئے، وہ ہوتا ہے جہاں کا راجا جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا جو ملک ہے اس کو دارالحرب نہ کہہ کے دارالامن کہا، تو دارالامن ہے، اس کی قدر و قیمت ہم جانیں اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئے۔ دیکھیے، سیاست جو ہے مطلب پیپل آفن سے اٹس اے ڈرٹی گیم، مجھے پتہ نہیں، سیاست شوڈ ناٹ بی اے ڈرٹی گیم۔ کئی بار مسلمانوں کو بہکا دیا جاتا ہے، اور وہ کچھ سیاست دانوں کے بہکاوے میں آ کر وہ ایک غلط راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب ہندوستان کے خلاف بولنا، سرکار کے خلاف بولنا۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرے مسلمان، اس سے بچے۔ اور میں سرکار سے بھی یہی کہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ سرکار کانگریس کی ہے، بی جے پی کی ہے، تھرڈ فرنٹ کی ہے، کس کی ہے، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی کی بھی سرکار ہو، سرکار کے ہاتھ مضبوط کریں۔ نہیں، دیکھیے، ایسا ہے کہ انفارچونیٹلی ملک تو آزاد ہو گیا، ہندو اور مسلمانوں نے مل کے اس کو آزاد کیا، لیکن بڑی ہی ایک بدقسمتی کی بات یہ رہی، بہت ہی ایک میں کہوں گا کہ انفارچونیٹ چیز یہ رہی کہ مل کے تو دونوں نے آزاد کرا لیا، ہندوؤں اور مسلمانوں نے کندھے سے کندھا ملا کر، لیکن جب ملک آزاد ہوا یا بالکل آزاد ہونے والا تھا، تو ہندو مسلم فساد اور دنگے وہ شروع ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ
if my figures are correct, تقریباً 60 لاکھ لوگ ہندو مسلمان جو ہے وہ مارے گئے. اور اس پاگل پن اس کا کمیونلزم کا اس حد تک ہو گیا تھا. یعنی بھائی یہ تو اللہ کے بندے ہیں, چاہے وہ مذہب کچھ بھی ہو ان کا, چاہے مسلمان ہو ہندو ہو, سب اللہ میاں کے بندے ہیں. لیکن اس بات کو نہ سوچتے ہوئے ایک دوسرے کے قتل میں ملوث تھے کہ اچھا ہندو کہتا تھا مسلمان ہے, اس کو تم کسی بھی حالت میں قتل کر دو, ایسی مسلمان سوچتا تھا. تو یہ ایک میں سمجھتا تھا ایک ایسا دور تھا, خطرناک دور تھا, کہ جس میں شیطانیت جو ہے وہ بالکل حاوی تھی دونوں فرقوں پہ, مسلمانوں پہ بھی اور ہندوؤں پہ بھی. اور میری والدہ بتاتی تھیں کہ ہندوستان سے جو ہے جو ٹرینز جاتی تھیں, کٹی ہوئی ٹرینز جاتی تھیں, ڈیڈ باڈیز کی, میمڈ باڈیز ہوتی تھیں, وہ جو ہے انڈیا سے پاکستان کی طرف لاہور کراچی وغیرہ جاتی تھیں, اور پاکستان سے جو آتی تھیں ٹرینز کراچی سے لاہور سے, وہ ان میں ہندوؤں کی باڈیز ہوتی تھی. تو یہ ایک ایسا دور تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پھر ایکزوڈس ہوا, ایکزوڈس یعنی ایکسچینج آف پاپولیشن, کہ ادھر جو اکراس دا بارڈر پاکستان کے اندر پنجاب میں اور راول پنڈی میں اور ملتان میں اور کہاں کہاں پورے پاکستان میں سوات تک جتنے ہندو تھے برادران وطن, ان کو ہم بولتے ہیں آج, وہ سب وہاں سے انڈیا آئے. اور یہاں کے جو مسلمان تھے وہ انہوں نے سوچا پاکستان پتہ نہیں کیا چیز ہے, جنت الفردوس ہے, وہ یہاں سے وہاں چلے گئے. ماحول ہی ایسا تھا. اور آخر میں سوال کے جواب کے کہنا چاہوں گا کہ جس وقت پارٹیشن اناؤنس ہوا, وہ غالباً اناؤنس ہوا 14 اگست کے دن. ریڈیو پاکستان نے اعلان کر دیا کہ آج ہم مملکت اسلامی ہند ہیں. اور وہ ہندوستان کا ایک بازو تھا وہ کٹ گیا, ختم ہو گیا. اور اس وقت بڑے دلچسپ چیز میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ایک رائٹر ہوا کرتے تھے, سکھ تھے وہ, سردار جی, بڑے مطلب نامی گرامی اور بہت ہی انلائٹنڈ شخص تھے. ان کا نام تھا کرتار سنگھ دگل. کرتار سنگھ دگل ان کی ایک دوست تھیں جو کہ لاہور سے تھیں, مسلم تھیں وہ, اور اچھی خاصی دوستی تھی دونوں میں. اس وقت جب اناؤنس ہوا اور بارڈرز بند ہو گئے اناؤنسمنٹ کے بعد, تو کرتار سنگھ دگل کے ساتھ ان کی فرینڈ تھیں, وہ تھیں مسلم, لاہور سے آئی ہوئی تھیں. تو وہ بھی, ان کو بھی یہاں رکنا پڑا. الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ کرتار سنگھ دگل نے ان سے لی. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سنگھ سے میری بات ہوئی, میں نے ان کا انٹرویو کیا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کنورٹس میں تھے اور کوئی ریڈیو آن تھی, کوئی ٹرانزسٹر ریڈیو خریدنا چاہ رہے تھے. تبھی یہ پتا چلا کہ اب دونوں مطلب جو ہندوستان تھا پورا افغانستان کی سرحد تک وہ ہٹ گیا, اور کچھ حصہ اس کا اراؤنڈ 35% وہ پاکستان بن گیا ہے. تو یہ بڑا اندوہناک, بڑا دردناک دور تھا. اینڈ اٹ سو لاٹ آف ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن. وہ ہسٹری میں اس کا, یعنی جو آپ دیکھیے کہ جو ناتسی کے زمانے میں بھی ہوا تھا, اس سے زیادہ کہیں یہاں تباہی ہوئی. جی سر مسلمان, جی آپ کا سوال ہے بہت واجب ہے, اور میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیے میرے لیے سب برابر ہے, ہندو بھی مسلمان بھی. اور مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن تھا ملک کی آزادی کے لیے, ایک چھوٹا سا اگزامپل دینا چاہوں گا. دارالعلوم دیوبند کا آپ نے نام سنا ہوگا. 1916 کی بات ہے, دارالعلوم دیوبند میں ریشمی رومال تحریک اٹھی. اس میں مولانا حسین احمد مدنی, اس میں مولانا اپنے یعنی برکت اللہ بھوپالی, ٹھیک ہے, علاوہ اس کے اور بہت سے لوگ تھے. تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے ایک موومنٹ شروع کیا, اور وہ موومنٹ اتنا مضبوط ہو گیا کہ ایک گورنمنٹ ان ایگزائل کابل میں بنی 1916 میں, غالباً جولائی میں. اور اس کے راجا جو تھے مہندر پرتاپ سنگھ تھے, اور اس کے جو وزیر اعظم تھے وہ مولانا محمود الحسن تھے. ان کو آپ امام الہند کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے.
تو یہ مطلب مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن تھا. اس کے علاوہ ایک چیز اور بتا دوں, لاکھوں علماء, مسلمان نہیں, مسلمانوں میں جو عالم و فاضل لوگ تھے, اکابرین تھے, عمائدین تھے, لاکھوں عمائدین کو اور اکابرین کو انگریزوں نے, یعنی کنیا کماری سے لے کے اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں تک انہوں نے, سوات ویلی تک, ان کو پھانسی پر لٹکا دیا تھا. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور علاوہ اس کے میں تھوڑا سا آزادی کے بالکل قریب کی بات کرتا ہوں, 1930s اور 40s کی. اس میں مولانا ابوالکلام آزاد, جواہر لال نہرو, مہاتما گاندھی, سردار پٹیل اور پوری بہت بڑی ان کی ٹیم تھی, اور ارونا آصف علی, بیرسٹر آصف علی, ان سب کے ساتھ مل کر کھڑے ہوئے. اور انہوں نے ایک جو سیکولر آواز تھی, اپنی سیکولر آواز کو انہوں نے قائم اور دائم رکھا. اور جس وقت یہ شور اٹھا کہ مسلمان جو ہے بہت زیادہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ہندوستان میں, ہم پاکستان جائیں گے, تب انہوں نے مسلمانوں کو روکا اور انہوں نے مطلب جامع مسجد کی سیڑھیوں سے بھی تقریر کی تھی. بہت سے لوگ اپنے بستر بند لے کے آئے تھے کہ ہم پرانی دلی ریلوے اسٹیشن سے گاڑی پکڑ لیں گے لاہور کی, انہوں نے وہ بستر بند کھول دیے. اب آپ کا یہ کہنا کہ موجودہ دور میں جو مسلمان ہیں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے آزادی کے لیے, جو کہ برابر کا ہے, کسی سے کم نہیں ہے, اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے, اس کو فراموش کیا جا رہا ہے. ہرگز بھی اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, آپ کسی کا بھی نام لے لیجئے, ایک لمبی فہرست ہے, اور اگر اس کو فراموش کیا جا رہا ہے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ چیز ایسی ہے جو مسلمانوں کی قربانیاں ہیں, ان کو آپ فراموش کر ہی نہیں سکتے. ابھی کچھ 2 سال پہلے سی اے کا موومنٹ چلا تھا, تو دلی میں ایک شاہین باغ ہے, 3 ماہ تک یہاں روڈز وغیرہ کو جیم کر کے وہاں لوگ بیٹھے. تو میں نے ان کو, وہ ڈرے ہوئے تھے, ان کو ڈرا دیا گیا تھا, اپوزیشن پارٹیز نے ڈرا دیا تھا کہ بھائی اب تو کاغذات آپ کے پاس ہے نہیں, کاغذات دکھاؤ گے تو ٹھیک ہے, اور نہیں تو کاغذات نہیں دکھائے تو آپ کی پراپرٹیز جائیں گی, آپ کے بچے یہاں تعلیم نہیں حاصل کر. ایک ایسا مطلب یہ سمجھیے کہ ذہنی طور پر ایک مافیا کریٹ کر دیا گیا کہ مسلمان ڈر گئے, جگہ جگہ شاہین باغ ہونے لگے. تو میں نے ان سے یہ کہا مسلمانوں سے, اور یہ بات میں نے امت شاہ صاحب کو بھی ریٹن میں پہنچائی, مودی صاحب کو بھی, پرائم منسٹر کو پہنچائی, کہ مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کا خون اس وطن کی مٹی میں ملا ہوا ہے, ان کو کوئی اکھاڑ کے نہیں پھینک سکتا, کوئی طاقت ان کو نہیں اکھاڑ کے پھینک سکتی. ان کا اپنا حق ہے, وہ یہاں رہیں گے. اور زیادہ تر مسلمان, میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم جو مسلمز ہیں ہندوستان کے, دے آر نیشنلسٹک, دے آر پیٹریوٹک. ٹھیک ہے, اکا دکا جو واقعات ہمیں کبھی کبھار سننے کو ملتے ہیں, وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بہلا پھسلا دیا جاتا ہے, بھٹکا دیا جاتا ہے, بھڑکا دیا جاتا ہے. ادروائز مسلمان یہاں کا ایٹیز ہے, اور اس کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ہرگز بھی جو ہے نہیں بھلایا جا سکتا. جو لوگ اس کو بھلا رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, وہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے. سر, مسلمانوں کو کیا حکمت عملی اپنانا ہے اب اس دور میں, تعلیم کے اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, اس پر آپ اگر کچھ اپنے خیالات پیش کریں. دیکھیے, حالانکہ ہمارے یہاں ریزرویشن ہے, لیکن کچھ اس طرح کی ریزرویشن پنڈت جواہر لال نہرو صاحب بنا کے چلے گئے کہ جس کے خلاف جب ووٹنگ ہوئی تو مولانا آزاد نے اس ریزرویشن کے خلاف ووٹ کیا تھا. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سردار پٹیل نے ووٹ اس کے فیور میں ڈالا تھا ریزرویشن کے. تو مسلمانوں کا جو سولوشن ہے, چاہے وہ تعلیم کا ہو, چاہے وہ ملازمتوں کا ہو, ریزرویشن از ناٹ دا سولوشن. مسلمانوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے تعلیم کا. مسلمان بچہ جو ہے بڑا سٹرگل کرتا ہے,
مطلب وہ مطلب پیدا ہوتا ہے غریب ماحول میں پیدا ہوتا ہے, اس کے پاس شاید مطلب ٹھیک ٹھاک سے ناشتہ کھانے کو بھی نہیں ہوتا. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رات کا کھانا ڈھنگ سے ملے نہ ملے, پھر بھی وہ اسٹرگل کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, چاہے وہ مدارس میں پڑھے یا وہ مکاتب میں پڑھے یا کچھ اردو میڈیم یا کسی بھی اچھے اسکولوں میں اس کی پہنچ ہو جائے پڑھے. اس کا آئی کیو جو ہے باقی بچوں سے بہت زیادہ زبردست, بہت ہائی ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو فوکس تعلیم پہ کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیے تعلیم پہ فوکس کر کے, مان لیجیے سے آپ ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک ہائی ٹیک آدمی ہیں اور آپ کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہے, آج آپ سیاست میں ہیں, کل کو آپ کو آفر آ گئی اور اچھی آفر آ گئے برنڈلیز بینک میں چلے جائیں گے, اور اچھی آفر آ گئے کینیڈا یا آسٹریلیا یا جرمنی جا سکتے ہیں. تو یہ صرف ایک ہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا, اور وہ راستہ ہے تعلیم کا. مسلمان کو میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دے کے بات کو ختم کروں گا. ایک چیز مسلمان جس سے بچے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان عرصہ دراز سے جو ہے کچھ اس طرح کی بات کرتا چلا آیا ہے کہ یہ جو جن سنگھ ہے, یہ جو ہندو مہاسبھا ہے, یہ جو RSS ہے, یہ جو آج کل کی سرکار ہے بی جے پی کی, یہ مسلم مخالف ہیں, دے آر آفٹر دا مسلمز جیگولر, ان کے خون کے پیاسے ہیں. دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے. ہندوستان کو جو بھی چلائے گا وہ کسی کے خون کا پیاسا نہیں ہو سکتا. ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, اور ہندوستان جب بھی چلے گا وہ کون سے ماڈیول سے چلے گا, میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا, سیاست کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک نہروین ماڈیول سے چلے گا, جس میں جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ کہتے ہیں آج کل سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, سب کا پریاس, وہ اسی ماڈیول سے چلے گا. اٹل بہاری واجپئی کا بھی وہی ماڈیول تھا, اندرا گاندھی کا بھی وہی تھا, راجیو گاندھی کا بھی وہی تھا, اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کا بھی وہی ماڈیول ہے. نام کچھ بھی دے دیجئے, اس سے باہر نہیں جا سکتے. اور تعلیم کے تعلق سے ایک میٹنگ بلائی تھی اتفاق سے, اس میں میں بھی تھا اور کچھ مسلم کلیرکس تھے اور انٹلیکچوئلس تھے. تو اس میں میٹنگ میں ایک بات کہی تھی وزیر اعظم مودی صاحب نے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں ہر ایک مسلمان اسٹوڈنٹ کے یا ہر ایک مسلم کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں کمپیوٹر دینا چاہتا ہوں. ایک اچھی نیت سے انہوں نے یہ بات کہی تھی, تو اس بات کو بھی کافی کرٹیسائز کیا گیا. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے, کوئی اچھی چیز سرکار کی جانب سے آئے تو ہم لتان نہ کریں, اور اسپیشل جب الیکشن ہو یہ کہنا چھوڑ دیں ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دو جو بی جے پی کو ہرا سکے. ایسے سیکولر دیکھیے سیاست میں کوئی اچھوت نہیں ہوتا, نو بڈی از انٹچیبل. اچھا کینڈیڈیٹ بھلے ہی وہ بی جے پی کا ہو, بھلے ہی وہ AIMIM کا ہو, کانگریس کا ہو, ٹھیک ہے, کسی بھی پارٹی کا ہو, سپا بسپا کا ہو, ٹھیک ہے, یا TRS کا, کسی کا بھی ہو. کہنے کا مقصد یہ کہ مسلمانوں کو اس طرح کے ٹون اور ٹینیور سے بچنا چاہیے جو کہ اینٹی RSS, اینٹی بی جے پی ہے, اس سے نقصان پہنچ رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ مطلب جتنا آپ کہیں گے ہائے ہائے بی جے پی, ہائے ہائے ہندو, اتنا ہی وہ لوگ پلیٹ فارم پہ متحد ہوتے ہیں, اور آپ کے متحد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ ان کو ووٹ دے کے دیکھیے. میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ کیرنگ اینی بڈیز بی جے پی اور RSS بریف. ایک بار آپ ووٹ ان کو دے کے دیکھیے کہ یہ جو ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, ہمارے مدارس کو ماڈرنائز کیجیے, آپ ہمارے علاقوں میں پلے گراؤنڈز نہیں اچھے جو ہے ہیلتھ سینٹرز بنائیے, وی آر ووٹنگ. ایک بار کر کے دیکھ لیں. 70 سال سے مطلب جس طریقے سے ووٹنگ کر رہے ہیں, ووٹ بینک کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں فرام دا سو کالڈ سیکولر پارٹیز ہیں, تو تجربہ یہ بھی ہو سکتا ہے پاس ہو جائے, فیل ہو جائے, بہت پتہ آئے گا.